نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان المبارک جو مجاہدے کا مہینہ ہے، زہد و عبادت کا مہینہ ہے، اور اپنی خواہشات پر غلبہ اور قابو پانے کا مہینہ ہے، اور نفس کی خباثت کو روکنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے اس خوشی کے دن کو رکھا ہے جس کا نام عید ہے۔ یہ عید رمضان المبارک کے اختتام کا اعلان ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے مذاہب اور قوموں کے برخلاف، جن میں یہ دن نفس کو آزاد چھوڑنے کی علامت ہوتا ہے اور حدود و قیود سب منسوخ کر دیے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک زائد عبادت مشروع فرمائی ہے، یعنی مسلمان اس دن میں نہا دھو کر 2 رکعت پڑھتا ہے۔ یہ شکرانہ ہے رمضان المبارک میں روزے رکھنے کی توفیق کے حاصل ہونے کا۔ تو عید کا تعلق رمضان سے ایسا ہے کہ عید کو رمضان سے الگ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ عید در حقیقت ایک قدرتی پھل ہے رمضان کے درخت کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر، اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور تم کو مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ یعنی یہ 30 یا 29 دن کے روزے کوئی پہاڑ نہیں ہے، یہ کوئی پہاڑ نہیں ہے، جلد ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں عید کا بھی ذکر کر دیا۔ عید کا نام تو نہیں لیا، لیکن عید کا مقصد اور اس کا وظیفہ یہ سب اس آیت کریمہ میں آ گیا۔ یعنی جب رمضان روزوں کے ساتھ اور رات کی عبادت کے ساتھ گزر جائے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اللہ نے ہدایت دی ہے، اور تم شکر ادا کرو۔ اس طرح کے اچھے کپڑے پہنو، عطر و خوشبو لگاؤ، ایک دوسرے کو مبارکباد دو، اور کھلے میدان میں 2 گانا شکر ادا کرو۔ چنانچہ عید الفطر میں مسنون یہ ہے کہ آہستہ آہستہ تکبیر کہتا ہوا آئے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ الحمد پکارتا ہوا آئے، اور مسنون یہ ہے کہ ایک راستے سے جائے اور دوسرے راستے سے آئے، تاکہ ساری فضا اس سے معمور ہو جائے، اور جب تک یہ کہتا رہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یعنی وہ شکر کریں کہ اللہ نے اسے توفیق دی، اور بندے کو اپنی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہی چاہیے۔ جب آدمی شکر ادا کرے گا تو اللہ رب العزت والجلال نعمتوں میں اضافہ فرما دے گا۔ عید کا دن خوشیوں اور بشارتوں کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی تقسیم ہونے کا دن ہے۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے آج کے دن، عید کے دن، گھوم گھوم کر خوشخبری سناتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، چلو تم اپنا انعام لے لو، چلو اس مہربان رب کی طرف جو بہت نوازنے والا اور بڑی سے بڑی خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے۔ اے مسلمانوں چلو اپنے مہربان آقا کی بارگاہ میں جو نیکیوں کی توفیق بھی دیتا ہے اور نیکیوں کا بھرپور صلہ بھی عطا کرتا ہے۔ آج کے دن ہم سے بہت زیادہ پیار کرنے والا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اگر کوئی مزدور اپنا کام پورا کر دے تو اس کا بدلہ کیا ہونا چاہیے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں ہمارے مولا، اس کا بدلہ تو یہ ہے کہ اسے بھرپور صلہ عطا کیا جائے۔ مہربان مولا فرماتے ہیں میرے فرشتوں تم گواہ رہنا، میرے ان بندوں نے پورے مہینے جو راتوں میں نمازیں پڑھی ہیں اور دن میں روزے رکھے ہیں، ان کے بدلے میں نے اپنی مغفرت اور اپنی خوشنودی کا پروانہ انہیں عطا کر دیا۔ لیکن یہاں پر ٹھہر کر سوچنے کا مقام یہ ہے کہ یہ بشارتیں، یہ خوشخبریاں، یہ تحفے، یہ انعامات کس شخص کے لیے ہیں؟ یہ ان کے لیے ہیں جنہوں نے رمضان کا احترام کیا، روزے کا پورا اہتمام کیا، اخلاص کے